اللہ 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 کہ ان لوگوں کو خیال تھا کہ مصر کے ہمارے علاقے کے جوان جو ہے وہ اس رقاصہ کا اس نچنیا کا ناچ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں، اسے روکنا چاہیے۔ تو وہ گئے حضرت ذوالنون مصری، او ذوالنون تم اللہ کے ولی ہو اور تمہاری بات میں اثر ہے، ایک کام کرو اس رقاصہ کو اپنی بستی کے باہر نکال دو تاکہ یہ رقاصہ ہمارے بچوں کو بگاڑ نہ سکے۔ اللہ والے ہوتے ہیں، اور اپنا جو مذہب ہے مذہب اسلام وہ گناہ سے نفرت کی تعلیم دیتا ہے، گنہگار سے نفرت کی تعلیم۔ ہم گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گنہگار سے نفرت نہیں کرتے۔ ہمیں مریض سے نفرت نہیں کرنا ہے بلکہ مرض سے نفرت کرنا ہے۔ بیماری سے نفرت کرو، بیمار سے نفرت مت کرو۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے کہا بھائیو تم نے کمپلین کرنی تھی، کر دی، اب تم جاؤ شکایت کر کے۔ تمہارا مقصد کیا ہے؟ ڈانس بند ہونا چاہیے، ناچ بند ہونا چاہیے، انشاءاللہ وہ بند ہو جائے گا۔ حضرت ذوالنون مصری نے اپنے مرید سے کہا بیٹے جاؤ اور جا کر اس رقاصہ سے سودا کرو کہ وہ ایک رات میں کتنا کماتی ہے، اس کو وہ رقم دے دو۔ وہ گئے، دیکھو ایک انسان کو سدھارنے کے لیے اللہ والے اپنی جیب کا کتنا خرچ کرتے تھے۔ یہاں تو ہم دوسروں کا لے کر بھی نہیں سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہاں تو دے کر سدھارتے تھے۔ ذوالنون مصری کا مرید گیا، سودا کیا کہ ایک رات میں تو کتنا کماتے، اس نے کہا اتنے ہزار، پیسے دے دیے۔ کہا آج رات عام ناچ نہیں ہوگا بلکہ آج رات تیرے پاس ہمارے پیر و مرشد حضرت ذوالنون مصری تشریف لائیں گے۔ اس نے گردن مٹکائی، بالوں کو جھرجھری دی اور کہنے لگی کہ مصر کے لڑکے اگر میرے ناچ پہ فریبتا تھے تو حیرت کیا، جس کو دنیا ولی کہتی ہے وہ آج میرا ناچ دیکھنے آنے والا ہے۔ لیکن اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ جس کی آنکھوں میں مدینے کے جلوے بسے ہو وہ کسی لڑکی کے جلوے پہ فریبتا، اس کے حسن پر فریبتا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب عشاء کی نماز پڑھی، آپ نے کندھے پہ مصلی ڈالا اور اس کے بعد اس کے گھر آئے، اور آنے کے بعد پہلا جملہ اس سے کہا بیٹی آج ہم نماز پڑھیں گے۔ دیکھو آپ نے اس کے مرض کے لیے دوا کا جو انتخاب کیا وہ کیا تھی؟ نماز۔ بیٹی آج ہم نماز پڑھیں گے، بیٹی آج ہم نماز پڑھیں گے۔ نماز قربان چاہے نماز کیا ہے؟ یہ چند حروف ہیں، نون میم الف زے، نماز، لیکن یہ اللہ تک پہنچا، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، جنت کا مسافر بنانے کا ذریعہ ہے، ناپاک کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، بد کو نیک کرنے کا ذریعہ ہے، برے کو اچھے کرنے کا ذریعہ ہے، چوروں کو ابدال بنانے کا ذریعہ ہے، رقاصہ کو ولیہ بنانے کا ذریعہ ہے، بہراروی کا شکار کو رہنما بنانے کا ذریعہ ہے۔ یہ کتنی عظیم چیز ہے نماز۔ کسی نے کہا ہے ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ۔ اقبال کہتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا بیٹی ہم نماز پڑھیں گے۔ رقاصہ نے کہا آپ مجھے بیٹی کہتے ہیں؟ یہاں تو جو آتا ہے وہ للچائے بھی نظر سے دیکھتا ہے، اور آپ مجھے بیٹی کہتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری نے کہا اپنے مذہب کی تعلیم یہی ہے، اگر کوئی لڑکی عمر میں بڑی ہو تو اس کو ماں مانتے ہیں، برابر ہو تو بہن اور چھوٹی ہو تو بیٹی۔ شادی سے پہلے کسی لڑکی کے ساتھ ہم کوئی چوتھا رشتہ کبھی نہیں لگاتے، یا تو وہ بیٹی ہے یا بہن ہے یا ماں ہے، اسے تین رنگوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے بیٹی کہتے ہیں۔ مجھے ایک عجیب سا لگا کہ کبھی کسی نے بیٹی نہیں کہا، ہر ایک نے تو مجھے گناہ کا آلہ سمجھ کر استعمال کیا۔ حضرت ذوالنون نے کہا بیٹی ہم نماز پڑھیں۔ کہا بابا نماز مجھے نہیں آتی کیونکہ میں مسلمان ماں اور باپ کے گھر میں پیدا ہوئی، بچپن میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا، چھوٹی سی تھی میری بیوہ ماں کو کسی نے سہارا نہ دیا، میری ماں نے بچپن سے مجھے نچنیوں کے ساتھ کر دیا پیسوں کے لیے۔ بچپنے میں ناچتے ناچتے آج میں مصر کی سب سے بڑی رقاصہ بن گئی۔ حضرت ذوالنون مصری نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں، اگر تجھے نماز پڑھنی نہیں آتی نا کوئی مسئلہ نہیں، میرے پیچھے کھڑی ہو جا اور میں جیسے جیسے کروں تو میری نقل کرنا۔ حضرت ذوالنون مصری نے ہاتھ اٹھائے تو اس نے بھی ہاتھ اٹھائے، ذوالنون مصری نے ہاتھ باندھے اس نے ہی باندھے۔ حضرت ذوالنون مصری نے قرآن پڑھنا شروع کیا،
قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب کی آج بھی خصوصیت یہ ہے اگر کوئی دل سے پڑھے تو سننے والے کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. ذوالنون مصری قرآن پڑھ رہے تھے اور اس عورت کی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ کر گالوں پہ بہ رہے تھے. آج پہلی مرتبہ وہ رو رہی تھی حالت نماز میں اور گویا کہ اس کے آنسو اس کے دل کی سیاہی دھل رہے تھے. حضرت ذوالنون مصری جب قرآن پڑھ چکے رکوع میں گئے، وہ بھی رکوع میں گئی. جب آپ نے سجدے میں سر رکھا تو ذوالنون مصری زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے تھے اور دل میں کہتے تھے میرے اللہ بڑی محنت اور کوشش سے یہاں تک اس کو لانا میرا کام تھا، اب اس کے آگے سنبھالنا تیرے کرم کا کام ہے. مولا اگر اب اسے تو نے سہارا نہ دیا میرے اللہ تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو سنبھال نہیں سکتی. میرے مولا ذوالنون کی لاج رکھ لے. میں نے بڑی بات کہہ دی ہے کہ اس کا ناچ بند کروا دوں گا، لیکن مولا اب تیری بارگاہ میں لایا ہوں. تیرے کلام میں ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے. مولا اس کو یہاں تک لایا، لاج رکھ لے. حضرت ذوالنون گڑ گڑا رہے، رو رہے، آہیں بھر رہے ہیں. اور جب اس کے بعد پیچھے بھی ہچکیوں کی سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، انہوں نے سر سجدے سے اٹھایا، آواز ختم ہو گئی، نماز مکمل کی. پلٹ کر دیکھا تو وہ رقاصہ نہیں تھی، وہ نچنیاں نہیں تھی. آپ نے بہت ڈھونڈا ڈھونڈوایا، کہیں نہیں ملی. کئی برسوں کے بعد حضرت ذوالنون مصری تہجد کی نماز کے بعد وظائف میں مصروف تھے کہ اچانک آنکھ لگی اور غیب سے آواز آئی، ذوالنون اگر آج مجھے راضی کرنا ہے اور میری مہمانی کرنا ہے اور میزبانی کا شرف حاصل کرنا ہے تو جا فنا فنا غار کے اندر میرا یار انتقال کر گیا ہے، اس کو کاندھا دے، اس کے جنازے میں شرکت کر. اگر تو اس کے جنازے میں شریک ہوا تو میں تجھ سے راضی اور گویا تو نے میری مہمانی کی. عرض کی وہ ہے کہاں؟ پتہ بتایا گیا. آنکھ کھلی، صبح کا وقت تھا، فجر کی اذان کے بعد نماز پڑھی، غار پہ چلے. تو جب اس پتے پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک لاش رکھی ہوئی ہے، اس پہ سفید چادر ہے اور اس کے ارد گرد ہرے رنگ کے پرندے، وہ فرشتے ہرے رنگ کے پرندوں کی شکل میں لاش کے ارد گرد منڈا رہے. ذوالنون کو بڑا ذوق تھا ایسا کون ہے جس کے لیے غیبی حکم ہو رہا ہے کہ ہماری مہمانی کرنا ہے، تو جا اس کے جنازے میں شریک ہو. جیسے ہی چہرے سے نقاب الٹا، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. وہ کوئی اور نہ تھا، وہ رقاصہ تھی. وہ وہی رقاصہ تھی جس کو برسوں پہلے ایک سجدہ کروایا تھا ذوالنون نے اور پھر اس کے بعد وہ غائب ہو گئی تھی، گم ہو گئی تھی. آنکھ میں آنسو آ گئے. یہ تو مجھ سے بازی لے گئی، یہ تو مجھ سے بازی لے گئی کہ میرا یار مجھ سے کہہ رہا ہے اگر میری مہمانی کرنی ہے تو جا کے میرے یار کے جنازے میں شریک ہو، مجھے راضی کرنا ہے تو کندھا دے اس کے جنازے کو. یہ رقاصہ تھی اور اللہ کی دوست بن گئی، اللہ کی محبوب بندی، ولیہ بن گئی. چہرے پہ پھر نقاب ڈال دیا، چادر ڈال دی. میں مرد ہوں، یہ عورت غسل تو نہیں دے سکتا، کفن نہیں پہنا سکتا، عورتوں کو لانا پڑے گا. جنازہ اکیلے کیسے پڑھوں؟ مردوں کو لانا پڑے گا. مرید اور مریداؤں کو لانے گئے، کفن خریدنے گئے اور جب واپس آئے تو کیا دیکھا کہ وہاں کوئی لاش نہ تھی. خوشبو سے وہ غار معطر تھا لیکن لاش نہ تھی. وہاں پر سوچا کہ اب کیا کروں، تو ایک نورانی رقعہ پڑا ہوا تھا. اس رقعے کو اٹھا کے پڑھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا، ذوالنون جو ہمارے ہو جاتے ہیں ہم کفن دفن کے لیے بھی دوسروں کا محتاج نہیں بناتے، یہ انتظام بھی ہم خود کر لیا کرتے ہیں. تو حضرت ذوالنون نے رو کے کہا مولا ذرا بتا تو دے کہ رقاصہ ولیہ کیسے بن گئی. تو ارشاد ہوا ذوالنون تو نے وہ ایک سجدہ کرایا تھا، بس وہ ایک ہی سجدہ پسند آ گیا اور ایک سجدے کی برکت سے اس کے سارے رقص کی محفلوں کی گندگی ہم نے معاف کر دی اور ایک سجدے کی برکت سے اس کو مقام ولایت عطا کر. آئیے جب نماز ایک سجدہ اللہ تک پہنچاتا ہے تو یہ سجدہ ہمیں کیا نہیں عطا کر سکتا. آؤ ستانا والوں ایک مہم چلائیں، نہ بے نمازی رہیں گے اور نہ کسی کو بے نمازی رہنے